گا ذوالحج شریف کے پہلے 10 دن آیا کہ پورے سال کے دنوں میں سے کوئی اور دن ان جیسا عظیم اور بابرکت نہیں ہے. اس کی ہر رات سمجھے کہ وہ لیلۃ القدر ہے. دن کو زیادہ سے زیادہ تکبیرات، تسبیحات اور رات کو قیام کرنا، تہجد کا اہتمام کرنا، اور اگر ہو سکے تو ان 10 دنوں میں یعنی 9 دن، جو ظاہر عید والے دن تو روزہ منع ہے، تو ان 9 دنوں میں روزہ رکھنا چاہیے. اگر سارا پورا عشرہ نہ صحیح تو 2 جو دن ہیں یوم ترویہ، جس کو 8 ذوالحج کو کہتے ہیں یوم ترویہ، جس دن حجاج کرام ارکان حج کا آغاز کرتے ہیں، مناسک حج کا آغاز کرتے ہیں. اور دوسرا یوم عرفہ، یہ 9 ذوالحج ہے، وقوف عرفات کرتے ہیں. ان کا روزہ رکھنا اور اس میں تسبیحات کرنا اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے. اور یوم عرفہ کے روزے کے حوالے سے حضور نبی پاک نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے یوم عرفہ کا روزہ رکھا اللہ تعالیٰ اس بندے کو پورا سال کے لیے روزہ دار لکھ دیتا ہے. نام اعمال میں پورا سال روزہ رکھنے کا اللہ اجر عطا فرماتا ہے. اور اس دن جو آدمی توبہ استغفار کرتا ہے اور اللہ سے معافی مانگتا ہے اور روزہ رکھتا ہے، حضور نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس کے 1 سال گزشتہ اور 1 سال آنے والے کے پیشگی گناہ معاف فرما دیتا ہے. تو کتنی یہ کرم نوازیاں ہیں اور کتنا بابرکت یہ 10 دن ہیں. تو اس میں ہمیں تیاری کرنی چاہیے. ان 10 دنوں کے اندر جو اعمال کیے جاتے ہیں ان میں سے ایک روزہ، زیادہ سے زیادہ اذکار، رات کو زیادہ نہ صحیح، مثلا عشاء پڑھی ہے تو ذرا 2-4 نوافل اور پڑھ لیں. صبح فجر وقت اٹھنا ہے تو آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ پہلے اٹھ جائیے تو تہجد کا اہتمام ہو جائے گا، تو برکات بہت زیادہ مل جائیں گی. اور ان دنوں میں جو اعمال اور ہیں ان میں سے ایک عمل یہ ہے کہ حضور نبی پاک نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے جو کوئی عشرہ ذوالحج پائے اور اس نے قربانی کرنی ہو، اور فرمایا کہ جیسے ہی چاند نظر آئے وہ نہ اپنے بال لے، یعنی بال بنوائے، کٹوائے، حجامت کروائے، اور نہ ہی وہ ناخن ترشوائے. تو فرمایا کہ وہ بال اور ناخن نہیں ترشوائے گا تو اللہ تعالیٰ اس کا اجر. اور اسی طرح یہ تو جن کے لیے ہے کہ قربانی کرنی، جن نہیں بھی قربانی کرنی اگر وہ بھی اس کا اہتمام کریں گے، بلکہ حضور نے فرمایا وہ آدمی جو قربانی نہیں کر سکتا اور پھر ان چیزوں کا اہتمام کرے کہ بال نہ کٹوائے، ناخن نہ ترشوائے، اللہ تعالیٰ اس کو بھی قربانی کرنے کا اجر عطا فرماتا ہے. علماء نے لکھا کہ یہ ایسا کرنا کیوں ہے؟ ویسے تو اللہ کے رسول کا حکم ہے، بس ٹھیک ہے، مگر اس میں علماء نے یہ نقطہ بیان کیا کہ چونکہ ان 10 دنوں میں پوری دنیا سے حجاج کرام اللہ کے گھر کی زیارت کے لیے، حج کے لیے خانہ کعبہ میں حاضر ہو جاتے ہیں، اور ان میں سے اکثر جو ہیں وہ جب وہاں پہنچتے ہیں تو وہ حج سے پہلے عمرہ کرتے ہیں، اور اکثریت حجاج کرام کی عمرہ کے لیے احرام میں ہوتی ہے. تو احرام کے اندر جو پابندیاں ہیں ان میں سے بڑی پابندی یہ ہے کہ ناخن نہیں ترشوانے، بال نہیں کٹوانے. اور جب وہ ایسا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ جانتے ہیں کہ حجاج کو کتنا اجر دیتا ہے. حضور نے فرمایا کہ جو بندہ اللہ کی رضا کے لیے حج کرتا ہے اللہ اسے گناہوں سے ایسے پاک فرما دیتا ہے جیسے آج اس نے جنم لیا ہو. یعنی چھوٹا بچہ جیسے گناہوں سے پاک ہوتا ہے، حاجی کو بھی اللہ تعالیٰ ایسے گناہ سے پاک کر دیتا ہے. اور اللہ اسے اتنا اپنا قرب دیتا ہے کہ وہ اپنے عزیز و اقارب، دوست احباب، خاندان، ملنے جلنے والے لوگوں کے لیے اگر مغفرت کی دعا کرے تو اللہ اس کی دعا کے بدلے میں 400 اہل جہنم کو اس کی دعا کی وجہ سے جہنم سے نکال کر جنت عطا فرما دیتا. 400 لوگوں کی بخشش ہو جاتی. تو جس کی دعا کی وجہ سے
400 لوگوں کی بخشش ہو گئی، اس کا اپنا مقام کیا ہوگا؟ اب ظاہر ہے کہ ہر آدمی حج کی یہ سعادت تو نہیں پا سکتا، اس کے لیے پیسہ چاہیے، وقت چاہیے، صحت چاہیے، استطاعت کے سارے لوازمات چاہیے۔ تو اللہ تو رحیم ہے، اللہ تو کریم ہے، یعنی وہ 70 ماؤں سے زیادہ اپنے بندوں سے پیار کرتا ہے۔ ایک ماں کے بچے ہوں متعدد، کوئی غریب ہو، کوئی امیر ان میں سے ہو، کوئی زیادہ پڑھ جائے، کوئی ان پڑھ رہ جائے، تو ماں کی ممتا تو سب کے لیے برابر ہے۔ تو ماں کی اولاد کے ساتھ کیا محبت ہے، اللہ کی تو اس سے بھی کہیں زیادہ اپنے بندوں سے محبت ہے۔ وہ پھر وہ رحیم ہے، پھر وہ کریم ہے، وہ سخیوں کا سخی ہے، وہ رب الارباب ہے، وہ نوازتا ہے، نواز کے خوش ہوتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے، علماء نے لکھا کہ جو لوگ ان 10 دنوں میں یہ ناخن نہیں ترشواتے، بال نہیں کٹواتے، ان کی ان حجاج کرام کے ساتھ اور زائرین مکہ جو احرام پہنے ہوئے ہیں ان کے ساتھ نسبت ہو جاتی ہے، مشابہت ہو جاتی ہے۔ اس نسبت اور مشابہت کی وجہ سے اللہ جس اجر سے ان کو نواز رہا ہے، اسی اجر سے اللہ تعالیٰ صرف اتنی نسبت اور مشابہت اختیار کرنے والوں کو اللہ یہاں نواز رہا ہے۔ اور یہ جو مشابہت ہے، یہ جو نسبت ہے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ روایات میں چنانچہ آتا ہے کہ فرعون کے دربار میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ایک آدمی نقلیں اتارا کرتا تھا فرعون کو راضی کرنے کے لیے۔ ہوتے ہیں نا مالشیے لوگ، چمچے کڑچے، جو اسی طرح کے لوگوں کا دماغ خراب کرتے۔ تو بادشاہ، فرعون بادشاہ تھا، تو اس کے دربار میں اس کا نام تھا بلعم بن باعورہ۔ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نقلیں اتارا کرتا تھا۔ آپ کا قد لمبا تھا اور بڑھاپے کی وجہ سے کمر میں تھوڑا کرب تھا، جھکا ہوا تھا کمر، جس کو ہم اپنی پنجابی میں کبڑا ہونا کہتے ہیں، سمجھانے کے لیے کہہ رہے ہیں، مطلب آپ خمدار کمر تھی، تھوڑا ادھر سے جھکے ہوئے۔ تو اسی طرح آپ کی طرح وہ لباس پہنتا، آپ کی طرح ہی ایسے داڑھی اس نے رکھ لی، اور اسی طرح دستار اور ہاتھ میں عصا لے کے ایسے ایسے، یعنی آپ کی نقلیں اتار کے کہ موسیٰ ایسے چلتے ہیں، ایسے بیٹھتے ہیں، ایسے بات کرتے ہیں۔ تو آپ کی آواز میں تھوڑا زبان میں توتلا پن تھا کہ بچپن میں کوئلہ آپ نے رکھ لیا تھا، تو اسی طرح وہ بولنے میں بھی توتلیا ہو کے بول کے آپ کی نقلیں اتارا کرتا تھا۔ فرعون اس سے خوش ہوتا تھا چونکہ اس کو دشمنی تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، وہ اس پر اس کو انعام دیا کرتا تھا۔ آپ جانتے ہیں قرآن پاک میں موجود ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہاں سے ہجرت فرمائی اور فرعون نے پیچھا کیا، اور جب دریائے نیل کے دروازے پہ ساحل پہ پہنچے، آپ نے عصا مارا، اللہ تعالیٰ نے پانی کو روک دیا، ادھر کا ادھر، ادھر کا ادھر، گویا پل بن گیا، بالکل خشک ہو گیا راستہ، آپ اور آپ کے سارے اصحاب خیریت سے گزر گئے۔ اسی راستے سے فرعون نے بھی اپنے گھوڑے دوڑا دیے اور حواریوں کے ساتھ چل پڑا۔ جب درمیان میں پہنچا، اللہ نے پانی کو چلا دیا، سارے تباہ ہو گئے، اور پانی کی ایسی لہریں آئیں کہ انہوں نے اٹھا کر بلعم بن باعورہ کو دریا کے کنارے لگا دیا اور یہ بچ گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے بڑے جلالی پیغمبر تھے اور بڑا لاڈ تھا، بڑا پیار تھا، بعض اوقات محبت برا شکوہ بھی کر لیتے تھے۔ تو عرض کیا، مالک جو تیرا دشمن تھا اسے فوراً غرق کر دیا، اور جو ڈائریکٹ مجھے تکلیف پہنچاتا تھا، میری نقلیں اتارتا تھا، سانگے لگاتا تھا، اسے بچا لیا۔ یہ کیسی محبت ہے۔ عاطف غیبی سے آواز آئی، فرمایا موسیٰ معاملہ یہ نہیں ہے، فرعون رب ہونے کا حکم وہ دعویٰ کرتا تھا، انا ربکم الاعلیٰ، تو وہ میں بے مثل بے مثال ہوں، نہ اس کا ہاتھ میرے جیسا، نہ اس کی شکل میرے جیسی، میں تو شکل جسم جسمانیت سے پاک ہوں، وہ میرا مقابلہ کر ہی نہیں سکتا تھا۔ مگر اس ظالم نے، بے شک یہ ظالم ہے، تیرا دشمن ہے، میں تو نسبت کو دیکھ رہا ہوں، دیکھ اس کی داڑھی تیری داڑھی جیسی ہے، اس کا لباس تیرے لباس جیسا ہے، اس نے دستار تیرے جیسی پہن رکھی ہے، بے شک یہ منافق ہے، مگر تیرے جیسا چہرہ مورا تو بنا رکھا ہے۔ ہائے ہائے ہائے، میں اس نسبت کو دیکھ رہا ہوں، اللہ اکبر۔ اسی مشابہت کی بنا پر اس کو ذرا یہ کپڑے اتارنے دے، اس کو ذرا یہ دستار رکھنے دے، اس کو ذرا دوسری اپنی اصلیات، پھر دیکھ میں اسے کتنا عذاب دیتا ہوں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ نسبت کی بڑی بات ہوتی ہے، اور نسبت کا احترام کرنا یہ بھی بڑی بات ہے۔
تو اسی طرح یہ جو قربانی کے جانور ہے، یہاں سے یہ بھی مسئلہ نکلا کہ لوگ جانور لے آتے ہیں قربانی کے، یہ شاعر اللہ میں سے ہے، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے یہ جانور، ان کو بچوں کا کھلونا نہیں بنانا چاہیے، لا کے بچوں کے ہاتھ میں دے دیا، وہ ان پہ غبارے لگا رہے ہیں، رنگ لگا رہے ہیں، تنگ کر رہے ہیں، نہیں، یہ بڑے خاص جانور ہیں، ان کا بڑا مقام ہے۔